مسلمین کے اندر رہ کر جماعت المسلمین بنانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی پاکستان میں رہ کر دعویٰ کرے کہ وہ اور ان کی جماعت پاکستانی ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی کہلائے جانے کا مستحق نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا اس شخص کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اسی طرح جناب مسعود صاحب اور ان کی جماعت کے امیر المومنین جو یہی دعویٰ کرتے ہیں، ان کے احمق ہونے میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ مسعود صاحب کے نزدیک مسلم وہ ہے جو ان کے قائم کردہ جماعت المسلمین میں شامل ہو، جبکہ ہمارے نزدیک مسلم صرف وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس میں مسلم والی صفات پائی جائیں اور جس کی وضاحت ہم نے پہلے ہی کر دیا ہے احادیث صحیحہ کے ذریعے۔ موصوف اپنی جماعت کے بانی اور خالق ہیں، کیونکہ ان سے پہلے اس طرح کی جماعت کا پوری اسلامی تاریخ میں کہیں وجود نہیں ملتا، اور اس جماعت نے اپنے نام جماعت المسلمین کے اپنے لیٹروں، پوسٹروں، اسٹیکروں اور تختیوں کے ذریعے خوب تشہیر کی ہے، اور ایک حد تک اس کا اثر بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اسلامی مزاج سے ناواقف اور دینی معلومات سے عاری کچھ انسانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہنا شروع کر دیا ہے۔ موصوف نے جماعت المسلمین کی بنیاد رکھ کر ثابت کرنا چاہا ہے کہ دنیا میں سے اصل مسلم ناپید ہو چکے ہیں، لہذا اب نئے سرے سے مسلم تخلیق کیے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے مخصوص عقائد اور نظریات کے مطابق مسلم تخلیق کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگوں کو اپنا مسلم بنا رہے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں اپنا مسلم یعنی اطاعت گزار بنا دے، اور دنیا میں پہلے سے موجود مسلم موصوف کی نگاہ میں غیر مسلم فرقہ اور گمراہ ہیں۔ اور موصوف نے جس طرح اپنی مسجدوں اور کتابوں کے نام مسلم رکھنا شروع کر دیے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موصوف کو مسلم نام رکھنے کا جنون پاگل پن پڑ گیا ہے، اور مسجد المسلمین نام رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ صرف یہی مسجد المسلمین ہے اور دوسری تمام مسجد الکافرین ہیں۔ آپ اس کے ضمرات پر جتنا بھی غور کریں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے ابھرتی چلی آئے گی کہ یہ کس قدر غلط اور خطرناک رجحان ہے جس کی طرف مسعود صاحب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ نکل گئے، کافی آگے نکل گئے، مر کے چلے گئے، اپنے پیچھے ایک بہت بڑی ضلالت چھوڑ گئے ہیں، جڑ پھیل چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر موجودہ دور تک کی ساری مساجد مسلمین کے لیے ہی تعمیر کی گئی ہیں، اور جن میں مسلمین اور اللہ تعالی کی عبادت و بندگی بجا لاتے ہیں، لیکن آج تک کسی مسجد کا نام مسجد المسلمین نہیں رکھا گیا۔ بیت اللہ کو تو دنیا میں سب سے پہلے بننے کا شرف حاصل ہوا، اور مسعود صاحب کی مسجد کو مسجد المسلمین کے نام کا سب سے پہلے شرف عنایت ہوا۔ اس نام کا خیال نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی آیا، نہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کو آیا۔ اگر کسی کو اس کا خیال بھی آیا تو 15ویں صدی کے مسعود احمد کو، اور اس طرح موصوف نے اپنے آپ کو عام مسلمین سے بالکل الگ تھلگ کرنے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا، اور یہ ایک زبردست سازش ہے۔ قادیانی جنہوں نے ایک نئے نبی کو تسلیم کر لیا، لیکن وہ پھر بھی عام مسلمین سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، لیکن موصوف ہیں کہ وہ مسلمین کے ساتھ کسی طور پر بھی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قادیانی مسلم سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قادیانیوں سے بحث ہوئی میری، قرآن کے دلائل دیتا ہے، حدیث میں تو خیر
پیچھے ہٹ جائے گا، قرآن کے دلائل دے گا اور اپنی مرضی موافق اس کا مطلب بتائے گا۔ لیکن اسے یہ کہو کہ آپ تو غیر مسلم ہیں، آپ کا قرآن سے کیا تعلق، ماننے کو تیار نہیں، مسلم سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور مسعود صاحب جو ہیں جماعت المسلمین، یہ مسلم میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مختصر الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ مسعود صاحب نے ایمان کو بالکل ہی داؤں پر لگا دیا ہے۔